دیکھیں جی، بخاری شریف کا یہ سبق کتاب التوحید میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قوله قل هو القادر وبه قال حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا معن بن عیسى قال حدثني عبد الرحمن بن ابي الموالي قال سمعت محمد بن المنكدر يحدث عبد الله بن الحسن يقول أخبرني جابر بن عبد الله السلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها عبداللہ بن حسن کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی جابر ابن عبداللہ سلمی نے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو استخارہ سکھاتے تھے تمام کاموں میں۔ استخارہ تمام کاموں کے اندر سکھاتے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کما یعلمہ السورۃ من القرآن، جیسے کہ قرآن کریم کی سورت کو سکھاتے ہوں۔ یوں کہو جس اہتمام سے قرآن کریم کی سورت کو سکھایا کرتے تھے، اسی طریقے سے اللہ سے مشورہ کرنے کو سکھاتے تھے، یعنی استخارہ۔ دیکھو، استخارہ کا لفظی میننگ ہے سین تا، طلب کے لیے آتا ہے۔ آپ نے اگر باب افعال، باب استفعال، باب انفعال اور باب تفاعل، تفاعل، مفاعلہ، افعال یہ اگر پڑھے ہیں آپ نے عربی اول اور دوم میں، تو اور اگر وہاں آپ کو خاصیت ابواب دیے گئے ہیں، خاصیت ابواب، کہ ابواب کی خاصیت ہوتی ہے کچھ، تو اس میں آپ نے استفعال جو باب ہے اس میں سین تا جو ہوتا ہے، استف سین تا آ گیا، تو یہ سین تا اس کے اندر بھی استخارہ چونکہ باب استفعال ہی سے ہے، تو سین تا طلب کے لیے، چاہنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو استخارہ خارہ خیر سے بنا ہے، اس کا مطلب یہ کہ خیر طلب کرنا، یہ تو ہو گیا اس کا لفظی مفہوم، اللہ سے خیر مانگنا۔ اور دوسرا اس کا شرعی مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ رب العزت سے مشورہ کرنا، اللہ رب العزت کا مشورہ شامل حال کر لینا۔ اب یہاں آپ کو تھوڑی سی بات دھیان پوروک سماعت کرنی پڑے گی، کیونکہ استخارہ کے موضوع پر بڑے مطلب فسادات ہیں، فتنے فسادات چاروں طرف ہو چکے ہیں۔ استخارے کے نام پر لوٹا لٹائی ہے، اور استخارے کے نام پر لوگ پیسے لوٹ رہے ہیں، استخارے کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیے، استخارہ اصل میں 2 رکعت نماز صلاۃ استخارہ کی آپ کو پڑھنی ہے، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ استخارہ، باقی آپ جانتے ہیں واسطے اللہ کے رخ کعبہ شریف کی طرف، یہ سب بھی نہ کہیں، دل میں خیال کر لیں گے صلاۃ استخارہ کی نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر، نماز ہو جائے گی، کیونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ جو نیت کی فرضیت ہے وہ دل کے ارادے پر ہے، زبان سے نیت کرنا، کرے تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، دیکھیے اب آپ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ استخارہ آپ کو کرنی ہے، لیکن استخارہ کیا کس چیز پر جاتا ہے، اس کو آپ سمجھو پہلے۔ نمبر 1 کام جو اللہ کی طرف سے حرام قرار دے دیا گیا ہے، اس پر استخارہ کرنا حرام ہے۔ شراب ہے، شراب حرام ہے، کوئی استخارہ کرنے کے لیے بیٹھے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں صلاۃ استخارہ، یا اللہ شراب میں میرے لیے خیر ہے تو مجھے خیر دے دے، شراب میں میرے لیے خیر نہیں تو مجھے اس سے روک دے، اس پر استخارہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے پہلے اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ تو شراب میں خیر ہے ہی نہیں، جس میں خیر کا پہلو نہیں ہے۔ چوری کے لیے استخارہ نہیں کیا جائے گا کہ یا اللہ میرے سامنے 2-4 گھر ہیں، ان میں سے کون سے گھر کے اندر چوری کروں، یہ حرام ہے چوری کرنا، لہذا اس کے لیے استخارہ نہیں کیا جائے گا۔ سٹے کا نمبر سمجھتے ہیں آپ، یہ سٹا سمجھتے ہیں؟ سٹا جلدی بتاؤ۔ ہاں، سٹے کا نمبر، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، بڑے عجیب عجیب ٹائپ کے لوگ آتے ہیں، اور رائے مشورہ کر کے آتے ہیں کہ چلو مفتی صاحب سے معلوم کریں گے، اپنے جنات کو بھیجیں گے اور
جو ہے اس طرح کا نمبر ہوتا ہے، سٹے کا 1 روپے کے 80 روپے ملتے ہیں، 1000 کے 80,000 ہو جاتے ہیں۔ جوا ہے ایک قسم کا کھلم کھلا، اور اس کے جو ہے بے شمار لوگ جو ہے اس کام کے اندر الجھے ہوئے ہیں، گاؤں دیہات کے لوگ بھی الجھے ہوئے ہیں۔ کچھ موبائلوں کے اندر ہے یہ سٹا، کچھ بغیر موبائل کے بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال تو سٹے کے نمبر کے لیے کوئی استخارہ کرے کہ میرے سامنے 100 نمبر ہے، 1 سے لے کر کے 100 تک، یا اللہ اس میں سے کون سا استخارہ کر کے مجھے بتا دو، استخارہ کر رہا ہوں میں آپ سے مشورہ کر رہا ہوں کون سے پر لگاؤں پیسے، حرام ہے، ناجائز ہے، بلکہ ایمان کے ختم ہونے کا خطرہ ہے، ایمان ختم ہو سکتا ہے اگر استخارہ کر لیا کسی ناجائز کام کے اوپر۔ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا، حرام کا مطلب اس میں خیر نہیں۔ اب ہم اللہ سے خیر مانگ رہے ہیں، اس کے اندر استخارہ کر رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ایک بیوقوف شخص نے مجھے راستے میں روک کر کے معلوم کیا، بیوقوف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پتہ نہیں کیا اس کے ذہن میں تھی بات، کہنے لگا جی وہ ڈی جے تو ہم لا نہیں رہے، تو ویسے ڈھول وغیرہ گھر میں جو لیڈیز جو ہے نا، لیڈیز کرتی ہیں اس کام کو، ڈھولکیے ہوتی ہیں ان کے پاس لیڈیز کے، اور وہ ناچتی نوچتی ہیں، تو یہ والے کام میں تو کوئی دقت والی بات ہے ہی نہیں، یوں کہہ رہا، یعنی جو ڈی جے ہے اس میں دقت ہے، اور گھر میں جو ہے عورتیں لے کر کے ڈھولکیاں بیٹھیں اور بجائیں گائیں تو اس میں کوئی دقت نہیں۔ میں نے کہا یار تم کیا سوال کرتے، دنیا چاند پر پہنچ گئی، دنیا مریخ پر پہنچ گئی، منگل گرہ پر پانی ڈھونڈ رہے ہیں لوگ بات، وہاں ایلن مسک نے کتنے ساری سیٹلائٹ بنا کر کے پوری اوپر برہمانڈ میں بھیج رکھی ہے، ہبل ٹیلیسکوپ دنیا سے کتنی دور چلا گیا، کیسی کیسی خبریں آ رہی ہیں، ہماری چاند سورج دھرتی کے بارے میں کیسی کیسی معلومات فراہم ہو گئی ہیں، ایمان کو بنانے کے لیے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے۔ چندریان 3 جو ہے پہنچ کر کے 14 دن کے اندر مر گیا وہاں چاند پر، ہندوستان کا، یعنی کامیابی کے ساتھ وہاں پر وہ پہنچا اور اس نے جو کام کرنا تھا کیا۔ میں نے ساری دنیا کہاں سے کہاں چلے گی، مگر تم ڈھولکیا کے اندر رہی ہو، تمہیں اس سے زیادہ کچھ کام نہیں۔ میں غصے میں اس سے کہہ کہ میں ڈھولکیا میں رہو تو تمہاری زندگی اسی میں کٹے گی۔ تو بہرحال جو ہے اس کی سمجھ میں آئی کہ ہاں یہ کام بھی غلط ہے، مگر احساس ہوا مجھے بتائیے ڈھولک بجانے کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے پوچھ رہے ہیں، تو یہ چیز ہے۔ تو استخارہ یا کسی ناجائز امور پر جس کا پہلے سے طے ہے حرام ہونا، تو اس میں یہ بات نہیں کر سکتے آپ، استخارہ نہیں کر سکتے۔ ایسا ہوتا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا، آپ دیکھیں زندگی بھر آپ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوگا کہ جب آپ سے کوئی مسئلے مسائل کے لیے پوچھنے کے لیے آئے گا تو آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ بتائیے یہ کوئی مسئلہ ہے اور جیسا پوچھا جا رہا ہے۔ جیسے ایک صاحب آئے، ان کی شادی ہوئی تھی، اچھا ہمیں نہیں معلوم تھا کہ رسمیں ہیں، چونکہ ہمیں کیوں معلوم ہوگا، رسم و رواج کا کیوں پتہ ہوگا، جتنے سامنے آ جائیں گے اس کا پتہ لگ جائے گا ہمارے۔ تو ہم نے سنا ہے ایسا کہ شادی کے 1 دن کے بعد میں یہ صبح میں وہ بناتے ہیں، پوڑے بناتے ہیں، پوڑے، اور پوڑے بنا کر کے لاتے ہیں مسجد میں باٹا بٹائی کے لیے۔ اب ایک لڑکا جو ہے لے آیا، اب صبح صبح پوڑے میٹھے میٹھے، ہم بڑے خوش ہوئے، میں نے واہ بھائی واہ ماشاء اللہ آج تو کوئی لے آیا ناشتہ، حالانکہ ہمارا ناشتہ ہمارے گھر سے ہی ہے، ہم کھان پان گھر ہی کرتے ہیں، یہاں سے کچھ نہیں مسجد سے۔ تو میں نے بھی آج تو کوئی مہربان ہو گیا، وہ آیا کہ جی السلام علیکم، وعلیکم السلام، کہ جی میں یہ لایا ہوں پوڑے۔ تو میں نے پوچھ لیا، میں نے یار کبھی آج تک تم کوئی چیز نہیں لائی اس طریقے سے، اور تم آج پوڑے لے کر کے آئے ہو، کیا بات ہے، خیر تو ہے؟ مجھے ڈاؤٹ ہوا، میں نے بھی یہ پوڑے ووڑے تو ایسے نہیں آتے۔ اس نے بتایا کہ جی وہ میری کل شادی ہوئی نا، تو شادی کے 1 دن کے بعد میں ایسا ہوتا ہے نا ہمارے گھر میں، عورتوں نے بتایا۔ میں نے تو یہ تو معاملہ خراب ہو گیا بھائی، اچھے خاصے پوڑے آئے تھے وہ بھی ہمارے گل گئے۔ میں نے اس سے بھی یہ والی بات کہی صاف صاف، میں نے کہا بھی دنیا چاند پر پہنچ گئی مگر تم اس سے آگے نہیں ہو پا رہے، یہ پوڑے پوری سے آگے نہیں بڑھ پا رہے، تم دنیا چاند پہ چلی گئی۔ تو نوجوان تھا، سمجھایا، مطلب یہ سب غلط باتیں ہیں، پہلے ہم سے معلوم کیا کرو، عورتوں سے کیوں معلوم کر رہے ہو، تم مسئلے مسائل عورتوں سے پوچھو گے، ہم کیا کر رہے ہیں پھر یہاں، ہم سے پوچھو ہم بتائیں گے۔ بہرحال یہ ہوتا ہے، کام کرنے سے پہلے معلوم کر لینا چاہیے۔ تو بہرحال استخارے کی بات چل رہی ہے، موضوع جو ہے ہو جائے گا۔ تو استخارے کے معنی اللہ سے خیر مانگنا، اللہ سے رائے مشورہ کرنا۔ اب دیکھیں آپ،
استخارہ کی 2 رکعت نماز نفل ہوتی ہے، صلاۃ استخارہ کہتے ہیں اس کو۔ بہتر ہے کسی ایسے وقت میں پڑھیں جو چین و سکون کا ہو، ہبڑا تبڑی کا نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب ایک دم نیت باندھی اس کو سلام پھیرنے کی آپ جلدی ہے، ایسا نہیں۔ استخارہ کی نماز سکون سے، یوں تو ہر نماز سکون سے پڑھنی چاہیے۔ تو استخارہ کی نفل پڑھ لی، پڑھنے کے بعد میں اب یہ دعا آ رہی ہے، نیچے دعا آئے گی اور وہاں اس دعا کو پڑھیں گے۔ پہلے اردو میں اس کو عربی میں پڑھ لیں دعا کو، پھر اس کو اردو میں پڑھ لیں تاکہ ہمیں معلوم تو ہو جائے کہ ہم نے کیا کہا۔ اور پھر دعا مانگنی، وہ دعا کے اندر یہی ہے کہ اللہ ہمارے لیے خیر ہے تو یہ کام مل جائے، ہمارے لیے خیر نہیں تو کام نہ ملے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے لیے ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جو کہ حرام ہے۔ تو حرام کام پر استخارہ نہیں ہونا چاہیے، اگر کیا تو ایمان کا خطرہ ہے، اور ہو سکتا ہے ایمان مطلب یہ ہے کہ ختم ہی ہو جائے۔ دوسرا، اس طرح کا کام جو اللہ کی طرف سے فرض اور واجب ہے، ضروری ہے، اس کے اوپر کوئی استخارہ نہیں۔ ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، اب استخارہ کر رہا ہے کہ جی میں ظہر کی نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، تو اس پر کوئی استخارہ نہیں۔ کیا استخارہ کریں گے جی آپ اس کے اوپر؟ اللہ نے پہلے سے فرض قرار دے رکھا، اب استخارہ سے کیا ہوگا؟ کیونکہ ہم اللہ سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کام خیر ہو تو مل جائے۔ نماز خیر نہیں ہے، نماز سراپا خیر ہے، نماز جو ہے سر تا پا خیر ہے، ہر طرح سے خیر ہی خیر، لہذا اس پر بھی استخارہ نہیں ہوگا۔ اب آ جائیے، استخارہ کس چیز پر ہوگا؟ استخارہ ہوگا ہر اس کام کے اوپر جس کے 2 پہلو ہوں، 2 سے لے کر کے 100 تک، اس کے کئی پہلو ہوں اور ہر پہلو جائز ہو اور فرض نہ ہو۔ ہر پہلو جائز ہو اور فرض نہ ہو۔ مثال جب رشتہ آیا، 2 جگہ سے رشتہ آیا، تو دونوں جگہ رشتہ کا جو پہلو ہے جواز کا ہے۔ دوسری بات، فرض واجب تو ہے نہیں کہ جہاں سے رشتہ آ رہا ہے وہیں کرنا ہے۔ تو لہذا اب یہ چونکہ نارمل ہے، اس میں کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے، تو اب اللہ سے مشورہ ہوگا کہ یا اللہ 2 جگہ سے استخارہ کا نام رشتہ ہے یا 1 جگہ سے رشتہ ہے، اگر ہمارے رشتے میں خیر ہے تو یہ رشتہ ملے، اور اگر رشتے میں خیر نہیں ہے تو ہمیں اس سے آپ دور کر دیں، بس اس کا مفہوم ہے۔ تو اب استخارہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، تو دکان کھولنا نہ تو فرض ہے، نہ واجب ہے، اور نہ ہی حرام ہے، جائز ہے۔ نہ کھولنا بھی کیا ہے؟ جائز ہے، اور کھولنا بھی جائز ہے، تو دونوں پہلو اس کے جواز کے ہیں۔ تو اب مشورہ ہو سکتا ہے اللہ سے کہ اللہ میں دکان کھولنا چاہ رہا ہوں، فلاں کام کہ اگر اس میں ہمارے لیے خیر نہیں ہے تو ہمیں اس کام سے ہٹا دے، ہمارے دل کے اندر بات ڈال دے، ہم اس کام کو نہیں کریں گے، اور اگر خیر ہے تو ہمیں اس کے اوپر جما دے۔ یہ مفہوم ہے اس کا، یہ ہے جی استخارہ۔ اب ایک مسئلہ سنیں آپ، استخارہ کے بعد میں پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارا استخارہ سے ہمیں اللہ کی طرف سے رائے مشورہ آ گیا ہے؟ تو عوام کے اندر اور بلکہ خواص کے اندر بھی یہ بات مشہور ہے کہ خواب آتا ہے، خواب میں ہری اور وائٹ، گرین اینڈ وائٹ چیز دیکھیں گے تو وہ کام صحیح ہے، اینڈ بلیک دیکھیں گے تو وہ کام غلط ہے۔ یہ عام طور پر تھنکنگ ہے، سوچ ہے، یہ اکثر کی نہیں، بالکل ہی 99% لوگوں کی تھوٹ ہے، سوچ۔ مرد عورتیں سب میں یکساں ہیں، برابر ہے، سمجھے جی آپ بات؟ تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ کہتے ہیں یہ صحیح بات کا جز ہے، یہ ساری بات نہیں ہے، یہ صحیح بات کا ایک حصہ ہے۔ کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے سے کوئی اشارہ دے دے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ خواب ہی سے اشارہ ملے گا، اس کے علاوہ 3-4 چیزیں اور بھی ہیں جن سے اشارہ دے دیتا ہے اللہ۔ پہلی چیز، خواب کے ذریعے سے اشارہ مل سکتا ہے، ہری دیکھیں یا جو ہے اس طرح کوئی بھی دیکھیں، یا خواب ہی کے اندر کچھ ایسا محسوس ہو، جیسا کہ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ ایک صاحب کا ایک جگہ رشتہ ہوا، اور رشتے میں کچھ مطلب یہ ہے کہ پھڈا ہو گیا، کچھ مطلب گڑبڑ ہو گئی، اور کسی بیچ والے نے جو ہے گڑبڑ کر دی، تو اس کی وجہ سے رشتہ وغیرہ وہاں سے چھوٹ گیا۔ رشتہ چھوٹا تو اب انہوں نے اللہ رب العزت سے مشورہ کیا کہ اللہ خیر ہو تو بتاؤ کیا کریں کیا نہ کریں۔ تو خواب کے اندر کئی مرتبہ یہ دکھا دیا گیا کہ یہ فلاں فلاں آپ کی بیوی ہے، فلاں فلاں آپ کی بیوی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی اللہ رب العزت کی طرف جو ہے نگاہیں اٹھی ہوئی ہیں، اور اسے اس طرح کا خواب آ رہا ہے کہ آپ کی بیوی فلاں فلاں ہے،
تو اس کو اس بات سے معلوم ہو گیا کہ ہاں جی میرے لیے یہی خیر ہے، بس جس نے بات پھیلائی ہے وہ غلط پھیلائی ہے، لہٰذا ساری باتیں ختم کرو۔ رشتہ انہوں نے وہیں پر جوڑا اور وہیں پر ان کا نکاح ہوا۔ تو یہ چیز ہے۔ تو پہلی بات، خواب کے ذریعے سے بھی کوئی بات، ضروری نہیں لال پیلی چیزیں دیکھیں، کوئی بھی چیز ایسی ہو سکتی ہے، خواب کے اندر ایسا کچھ ہو سکتا ہے جس سے معلوم ہو جائے کہ یہاں پر خیر ہے۔ دوسرا، خواب نہیں آیا لیکن کوئی پرسن، کوئی انسان، ویکتی ہمیں مل گیا کہ جس نے ہمیں اس طریقے سے سمجھایا کہ ہمارا دل اور دماغ کھل گیا ہاں پر یا نہ پر، یعنی اس کام کے ہاں ہونے پر یا اس کام کے نہ کرنے پر ہمارا دل اور دماغ کھل گیا ہمارا، تو اب ہم نے اس کے مطابق رائے مشورے پر عمل کیا۔ اب مشورے پر عمل کرتے ہم نے اس کام کو یا تو کر لیا یا اس کام سے ہم رک گئے۔ تو دوسری چیز، نمبر 1 خواب، نمبر 2 کوئی انسان ملے گا، وہ آپ کو آپ کر کے اس طریقے کی باتیں اس کی زبان سے نکلیں گی جس سے آپ کا من یہ بیٹھ جائے گا کہ ہاں یہ کام صحیح ہے غلط ہے۔ نمبر 3، نہ خواب آیا نہ کوئی انسان آیا، بلکہ اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ دل کے اوپر ایک رجحان آ گیا۔ رجحان دل کا کسی سائیڈ میں ہو گیا، دل کا رجحان یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بھی صحیح ہے، میرے دل کے پوائنٹ جو ہے صحیح کی طرف زیادہ بھاگ رہا ہے کہ مجھے دکان کرنی ہے، مجھے مکان بنانا ہے یا کچھ کام کرنا ہے ایسا، تو میرا جو پوائنٹ ہے ظن غالب کی طرف میرا ذہن ہو رہا ہے کہ یہ کام صحیح ہے۔ تو نہ خواب آیا نہ کسی نے آ کر کے بولا بتایا، بلکہ دل ہی کا رجحان اس کے اچھا یا برا ہونے کی طرف راجح ہو گیا، جھک گیا، اس طرف ہو گیا۔ بات سمجھ میں آئی جی؟ یہ 3 پوائنٹ ہو گئے۔ ایک پوائنٹ اور ہے، ان چیزوں کو نوٹ کر لینا، چونکہ عام طور پر یہ غلط فہمی بہت زیادہ ہے استخارے کے متعلق کہ بس خواب دیکھنا ہی ہے اور خواب میں نہ آئے تو کچھ نہیں، خواب نہیں۔ اب یہ بات اور بتاؤں گا، بڑی قیمتی بات، چونکہ اب سبق اسی انداز کا ہوگا، عبارت کم چلے گی لیکن اس کے مطلب مطالب میں ہم کوشش کریں گے کہ اب آپ کو خاص چیزیں دے دی جائیں، کیونکہ لوگوں کو مسئلے مسائل بھی بیان کرنے ہیں مستورات کو آپ کو، تو یہ چیزیں عام طور پر سامنے جو ہے آیا کرتی ہے۔ اچھا جی، چوتھی چیز، 3 چیزیں ہوگی۔ نمبر 1 خواب، نمبر 2 کوئی انسان مل سکتا ہے، کوئی آ کر کے بتا دے اور دل کا رجحان کس طرف ہو جائے۔ نمبر 3 نہ کوئی خواب دیکھا نہ کوئی ملا، بس دل کا رجحان ہی اللہ کی طرف سے آٹومیٹک کسی ایک جانب ہو گیا۔ نمبر 4 نہ دل کا رجحان ہوا نہ کوئی ملا نہ کوئی خواب، بلکہ استخارہ کرنے کے بعد میں کوئی بھی کنڈیشن نہیں آئی، بالکل سائلنٹ موڈ پر ہے، تب اس کام کو کرو۔ سائلنٹ موڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کام کو کرنا ہے، اگر نقصان ہوتا ہے اس کام کو کرنے سے تو پھر یہ خیال کیا جائے گا کہ اللہ رب العزت سے رائے مشورہ کیا اور اس میں نقصان ہوا، اس نقصان میں بھی خیر ہے، ہو سکتا 1 کروڑ کا مطلب نقصان ہونا تھا، اللہ رب العزت نے 1 لاکھ میں ہی نپٹا دیا، تو یہ بھی تو خیر ہے کہ 99 لاکھ کا فائدہ ہو گیا استخارے سے، کہ 1 کروڑ کا نقصان ہونا تھا، مقدر تھا، لیکن استخارے کی وجہ سے اللہ نے 99 لاکھ بچا دیا اور 1 لاکھ کا نقصان دے دیا۔ 4 پوائنٹ ہو گئے جی۔ پہلا خواب، دوسرا کوئی انسان ملے گا، تیسرا اس کا دل کا رجحان اپنے آپ ادھر ادھر ہو جائے گا، نمبر 4 کچھ بھی نہیں ہو، بالکل سائلنٹ موڈ پر ہے، تو سائلنس موڈ پر ہونے کے بعد اس کام کو کرنا ہے، اگر نقصان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوگا تو کوئی بات ہی نہیں، نقصان ہوتا ہے تو پھر یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے نقصان زیادہ تھا، لیکن یہ کہ استخارے کی وجہ سے اللہ نے نقصان کو ہمارے کم کر دیا۔ بتاؤ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کی؟ یہ ہے نہیں استخارے کے اندر بہت بڑے فالٹ؟ ہاں، یہ بہت بڑے بڑے فالٹ ہیں استخارے کے معاملے میں۔ اب دیکھو یہ استخارہ ایک تو یہ والا ہو گیا جو میں نے آپ کو بتا، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ استخارہ۔ اب آئیے، یہ تو ہے میڈ ان مدینہ استخارہ، میڈ ان مدینہ یعنی صحیح والا۔ اب آئیے میڈ ان انڈیا، میڈ ان انڈیا استخارے ہم انہیں کہیں گے جو اپنی طرف سے بنے بنائے ہیں، کچھ بزرگوں نے، کچھ ہم نے، تم نے، کچھ ویسے ہی لوگوں نے، تو ان کا مقام وہ نہیں ہوگا، ان کا مقام وہ نہیں ہوگا جو حدیث والے استخارے کا ہوگا۔ کیا ہے وہ؟ پرچی لکھ لو، 3 پرچی اس کام کی، مان لیجئے آپ دکان کی مثال لے لو، دکان فلاں کام کی کھولنی ہے، تو کھولنی ہے لکھ دو 3 پرچی پہ، کھولنی ہے کھولنی ہے کھولنی ہے، ادھر لکھو نہیں کھولنی نہیں کھولنی نہیں کھولنی، یہ تینوں پرچی لکھ دی، اب 6 ہو گئی، 3 دونی 6۔
اب 6 رکعت نماز پڑھنی نفل، اور ہر ایک نماز پڑھنے کے بعد میں ایک مطلب پرچی اٹھانی، تو اس طرح سے 6 رکعت پر 3 پرچی اٹھیں گی، تو 3 پرچی میں جو زیادہ ہوگا، جو زیادہ پوائنٹ ہو جائیں گے، نہ کھولنے والے زیادہ ہو جائیں گے تو وہی کام کرنا، نہیں کھولنی ہے، اور اگر کھولنی ہے، یہ جو ہے 2 پوائنٹ یا 3 پوائنٹ ہو جائیں گے، زیادہ ہو جائیں گے، تو لہذا پھر اس کام کو کرنا۔ یہ استخارہ میڈ ان انڈیا ہے، یہ بعض مطلب بزرگوں سے تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے، اس لیے ہم اس طرح کے استخاروں کی تائید نہیں کرتے، ہم پرچی والے استخاروں کی تائید نہیں کرتے، چونکہ استخارے میں ضروری نہیں کہ ہاتھوں ہاتھ اس کا رزلٹ ہونا چاہیے۔ مان لیجیے آپ نے یہ استخارہ کر لیا، اس کا مطلب کیا؟ جلد بازی ہے آپ کی طرف سے، جلد بازی کیا آپ چاہتے ہیں کہ 1 منٹ کے اندر آنا چاہیے رزلٹ، ابھی چاہیے ہمیں تو 6 رکعت کے بعد؟ غلط بات ہے۔ حضرت عمر نے ایک کام کے لیے 1 مہینے تک استخارہ کیا، تو کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ میں بھی یہاں پر پرچی ورچی ڈال کر کے 1 دن میں کر لوں اس کام کو؟ نہیں ہے یہ استخارہ ایسا۔ استخارے کے لیے چھوٹ ہے، اللہ خواب میں دکھا سکتا ہے، اللہ کسی سے ملاقات کرا سکتا ہے، اللہ دل کا رجحان پھیر سکتا ہے، اللہ کچھ بھی نہیں کرے تو اس کام کو ہمیں جو ہے کرنا استخارے کے بعد۔ سب کی سب چیزیں ہیں، تو اس لیے جو ہے یہ جو ہے نا ہینڈ ٹو ہینڈ جو رزلٹ مانگ رہے ہیں یہ غلط ہے، ہینڈ ٹو ہینڈ کا رزلٹ نہیں ہے، اس امت میں نہیں ہے، اس سے پچھلی امتوں میں تھا۔ حضرت زکریا کے وقت میں تھا، آپ نے سنا ہوگا قلم والا، جب حضرت مریم پیدا ہوئی ہیں اور ان کے باپ کا چونکہ انتقال ہو چکا تھا، اور ان کے باپ حضرت عمران جو تھے بیت المقدس کے امام صاحب تھے، ان کا انتقال ہوا، تو اب ان کی کفالت کون کرے؟ تو یہ حضرت زکریا کے نکاح میں حضرت مریم کی خالہ تھیں، اور باقی اور خاندان کے لوگ بھی تھے، سب نے کہا ہم لیں گے، ہم پالیں گے، لیکن بہرحال پھر یہ ہوا کہ آپ قرآن اندازی کریں۔ قرآن اندازی میں پین والا قرآن اندازی تھا، جیسے نہر جس طرف کو بہ رہی ہے اس طریقے سے پینوں کو، اپنے قلموں کو ڈال دیا جاتا تھا، تو جس کا پین، ظاہر سی بات ہے پینوں کو اگر جس طرف کو بہاؤ ہے پین اس طرف کو ہی بھاگیں گے، لیکن کوئی ایک پین ایسا ہوگا کہ جس کا پین اس طرف کو نہیں بھاگے گا بلکہ الٹا چڑھائی کی طرف کو، پانی کے بہاؤ کی طرف کو چڑھے گا، اوپر کو الٹا، بس وہی اس کا جو ہے استخارہ قبول ہو جاتا تھا، اللہ سے رائے مشورہ قبول ہو جاتا تھا۔ یہ تھا، تو ان کا ہوا، حضرت زکریا قلم جو ہے اوپر کو چڑھنے لگا، باقی سب کے بھاگ گئے نکل کر کے، ان کو مل گیا حضرت مریم، انہوں نے پالا ان کو بیت المقدس میں روم دے کر کے۔ بہرحال تو یہ اس وقت تھا ہینڈ ٹو ہینڈ والا، اس وقت نہیں ہے، اس وقت تو بس کھلا چھوڑو۔ تو ایک تو یہ ہے، تو اس طرح سے جتنے بھی استخارے ہیں جو میڈ ان انڈیا روپ میں مطلب بنائے گئے ہیں، ان کو ہم نہیں کریں گے۔ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ استخارہ، اور اس کے بعد نفل، نارمل نفل پڑھیں گے جو بھی ہے، سورہ فاتحہ، سورت وغیرہ، اس میں کوئی خاص نہیں ہے، نارمل پڑھیں گے، اور سلام پھیرنے کے بعد پھر اس دعا کو پڑھیں گے جو دعا آپ کے سامنے آگے آ رہی ہے، اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد میں پھر اس کو اردو میں بھی کہہ لیں گے، چونکہ اس کا ترجمہ ساتھ ساتھ میں پڑھنے سے فائدہ ہوگا، معلوم ہوگا ہم نے کیا کہا ہے، اور اللہ سے بس دعا کر لی، اللہ خیر ہو تو مل جائے، نہ خیر ہو تو ہم اس سے ہٹ جائیں، یہ کہہ کر کے اپنا ہٹ جائیں۔ اب اس میں خواب بھی دکھائی دے سکتا ہے، خواب نہ ہے تو کوئی انسان مل سکتا ہے، انسان نہیں ملے گا تو کچھ دل کا رجحان ہو سکتا ہے، یہ بھی نہیں ہوگا تو کم سے کم اس کام کو کرنا تمہارے لیے اچھا ہی ہوگا، نقصان بھی ہوگا تو وہ بھی سمجھا جائے گا کہ بہت نقصان تھا، اب کچھ کم نقصان ہوا۔ یہاں رک کر کے ایک بات سمجھے، استخارہ اور مشورے میں کون سی چیز زیادہ مضبوط ہے؟ یعنی استخارہ کرنا زیادہ ہے مضبوط یا مشورہ کرنا کسی سے زیادہ مضبوط ہے؟ جواب یہ ہے کہ مشورہ استخارے کے مقابلے زیادہ مضبوط ہے۔ مشورے میں تو مشورے والے کی رائے ہے، اور وہ جو ہے مشورہ کریں گے رائے دے دے گا، لیکن استخارے کے اندر تو کوئی غلط بھی ہو سکتا، ہم نے استخارہ کیا اللہ سے اور شیطان نے ہوا دل دماغ کے اندر کوئی بات اوٹ پٹانگ ڈال دی، تو اس سے ہمیں جو ہے گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے، اس لیے استخارہ مشورے میں اگر چننا ہو کبھی تو پھر ہم اس کو چنیں گے، رائے مشورے کو چنیں گے۔ دوسری بات، استخارہ بھی کر لیں، رائے مشورہ بھی کر لیں تو نور علی نور، یہ ہے سونے پہ سہاگا۔ اب رک جائیے گا، اب آپ کہیں گے کہ صاحب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمیں کچھ کام کرنا ہے اور ہمارے پاس ٹائم نہیں مل رہا، یا کچھ ایسا ہے کہ ہم نماز نہیں مطلب ہو سکتی ہماری، تو ہم کیا کریں؟ تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا استخارہ، یہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اصلاحی خطبات کے اندر پورا اس کا مقالہ لکھا ہے، تو اس میں ایک چھوٹا سا استخارہ بھی ہم بھی کرتے ہیں، اسے آپ لوگ بھی اس کو کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایسے ہی ہو جاتا ہو،
وہ کیا ہے؟ ایک دعا ہے بس. اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی، دو یاد کرو یہ والی. اللہم اغفر لی واختر لی، جلدی یاد کرو، اسے 2-4 بار کہو. اللہم اغفر لی واختر لی، 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 اللہم اغفر لی واختر لی. یاد ہو گیا؟ تو یہ دعا ہے، یہ شارٹ کٹ استخارہ ہے. ان شارٹ استخارہ ہے کہ ایک دم سے ہمیں کوئی کام آ گیا، اب کہاں وضو کریں، کہاں نماز پڑھیں، نماز کا حال ہے نہیں، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، لہذا فوراً اللہم اغفر لی واختر لی، اے اللہ میرے لیے خیر ہو تو مجھے اس کام کو دے دے، اللہ یہ کام ہو جائے. تو اگر چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی آپ کریں گے نا استخارہ کریں، اللہم اغفر لی واختر لی دعا پڑھ لیں آپ، جیسے کہ برتن دھونے اس میں کر لیں، کپڑے دھونے اس میں کر لیں، کھانا بنانا اس میں کر لیں، کوئی کام یا کھانے میں کیا کیا بنانا ہے، چکن تندوری بنانا ہے یا روسٹ بنانا ہے یا کیا بنانا ہے، بہرحال اس کے لیے رائے مشورہ آپ ایک دم اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی، اس کو پڑھتے رہیں، دل کا رجحان جس طرف ہو جائے اس کام کو کر لیں. یہ شارٹ کٹ والا استخارہ ہے. اب دیکھیں جی دعا، یہ بڑے والے استخارے کی دعا ہے، چھوٹے دعا استخارے کی صرف یہی اللہم اغفر لی واختر لی. اس میں نہ نماز ہے نہ کچھ ہے، ڈائریکٹ اس میں یہ دعا ہے بس. اس کے بعد دل کا رجحان جہاں کو ہو جائے اس کام کو کر لیں. یہ ہے جی. ہاں جی جی فرمائیں. یہ بات بھی کہ استخارہ جس جگہ کریں اسی جگہ سونا ہے، اس سے اٹھنا نہیں ہے اور کہیں نہیں جانا، یہ میڈ ان انڈیا ہے. جو باتیں میں نے بتائی نا وہ سب بڑھیا ہیں، باقی سب میڈ ان انڈیا ہے، بنی بنائی ہیں. عربی جہاں ہم نماز پڑھیں گے وہاں کیوں سوئیں گے؟ اپنے بستر میں جا کے سوئیں گے؟ زبردستی ہے. یہ ہوتا ہے. بہرحال لوگوں میں مشہور ہیں اس میں استخارہ کی، میں نے تھوڑا وضاحت اس لیے بھی کری ہے، اس کے متعلق خرافاتی باتیں زیادہ مشہور ہیں. ہاں ایک مسئلہ اور سن لیجئے، استخارہ کوئی کسی کے لیے کر سکتا ہے یا نہیں؟ استخارہ خود ہی کرنا چاہیے صاحب معاملہ کو، یا صاحب معاملہ کے علاوہ کوئی شخص استخارہ کر کے دے سکتا ہے؟ تو دارالعلوم کا فتویٰ یہ ہے کہ کر تو سکتا ہے لیکن یہ سنت کے خلاف ہے. سنت یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو خود دے دیتے کر کے استخارہ، لیکن حضور نے خود نہیں کیا بلکہ سکھایا تھا، اور سکھایا بھی اتنے اہتمام سے تھا جیسے کہ کلام پاک کی صورت کو جو ہے سکھایا کرتے تھے، اتنے اہتمام سے سکھاتے تھے. وجہ یہی تھی کہ ہر انسان صاحب معاملہ جس کا جو کام ہے وہی خود کرے. تو سنت تو یہی ہے کہ خود کرنا چاہیے جس کا کام ہے. اسی لیے ہم بالکل سٹیک طور پر منع کر دیتے ہیں. ہمارے پاس کوئی آدمی جی استخارہ کر کے بتا دو، اب اس معاملے میں کہ استخارہ دوسرے سے کرائیں گے، اس میں فتنہ فساد بہت زیادہ ہے. لوگ 1-1 لاکھ روپے لے لیتے ہیں کہ جی استخارہ کریں گے تمہارے لیے، ہم لاؤ جی اتنے روپے. تو یہ ایک منڈی کھول رکھی ہے لوگوں نے. اس لیے مسئلہ یہی بتاؤ کہ جو ثابت ہے قرآن و حدیث سے وہ صاحب معاملہ ہی کا استخارہ ہے. جس کا معاملہ ہی نہیں ہے، ادر پرسن ہے، ادر پرسن دوسرے پرسن کے لیے استخارہ نہ کرے، نہیں کرنا چاہیے. رہا مسئلہ جواز کا، تو جائز تو تھا لیکن اس جواز کا لوگوں نے غلط فائدہ اٹھایا ہے، ناجائز امور کے اندر مبتلا ہوئے ہیں، اس لیے ہم اس بات کو منع ہی کرتے ہیں. تو حضور نے استخارہ سکھایا ہے جیسے یہ قرآن کی صورت سکھایا کرتے تھے، اس لیے کہ سب لوگ کریں، اس لیے نہیں سکھایا. اگر حضور کو ایسا نہ کرنا ہوتا، خود کرنا ہوتا ہے، کہتے تھے تم مت کریو، تم نہیں کرو گے میں کر لوں گا، یا میں نہیں کروں گا تم کر لوں گا، یا جو ہے تم فلاں فلاں سے کرا لو، ایسا نہیں کہا. دیکھیے یقول فرماتے ہیں اذا ہم احدکم بالامر، جب تم میں سے کسی کو کوئی معاملہ پیش آئے، اس معاملے میں ہے وضاحت، بالامر اس لفظ امر کے اندر وضاحت ہے. کون سا امر؟ ناجائز امر نہیں، اس پر نہیں ہوتا استخارہ. شراب پیوں نہ پیوں، چوری کروں نہ کروں، یا 4 گھروں میں سے کون سے گھر میں چوری کروں، نہیں کر سکتے آپ اس پر استخارہ، اس لیے کہ یہ کام حرام ہے، حرام پر استخارہ نہیں. نماز فرض ہے، ظہر عصر مغرب عشاء فجر، میں پڑھوں نہ پڑھوں اس کے پر کوئی استخارہ نہیں، کوئی مشورہ نہیں. یہ تو اللہ نے کہہ رکھا فرض ہے، کیسے مشورہ کریں گے اللہ سے پڑھنے نہ پڑھنے کا، اس پر مشورہ نہیں. ہاں وہ امر ایسا ہے کہ جس کے دونوں پہلو جائز ہیں، کوئی حرام پہلو نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں، مان لیجئے 2 کام آپ کے سامنے آ جائیں، ایک ناجائز ہو ایک جائز ہو، تو اس میں استخارہ نہیں ہوگا کہ میں ناجائز والا کروں یا جائز والا کروں. ارے جائز ہی کرنا، ناجائز کیوں کرنا؟ تو اس میں بھی کوئی استخارہ نہیں ہے. یہ ہے بالامر کی وضاحت.
فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی معاملہ پیش آئے کسی کو فلیرکع رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھ لے، من غیر الفریضہ، فرض نماز کے علاوہ، یعنی نفل پڑھنی ہے۔ ثم لیقل، پھر اس دعا کو پڑھ لے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب فإن اللہم فإن کنت تعلم هذا الامر، یہ ہے وہ هذا الامر، یا تو یہاں پر خیال کر لیں یہ کام، یا اللہ تو جانتا ہے اس کام کو اگر میرے لیے خیر ہے تو یہ کام هذا الامر، یہاں پر دل میں یا تو خیال لے آئیں، جو بھی رشتہ دکان وہ بھی کام ہے وہ یہاں پر خیال میں لے آئیں، یا جو ہے یہاں پر بول دیں، اردو میں بول دیں، کیونکہ نماز کے بعد دعا ہے تو نماز کے اندر تو ہے نہیں نماز ٹوٹے گی، نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں، یہاں اردو میں بول دیں آپ۔ فرماتے ہیں حاضل امرا ثم تسمیہ بعینی، پھر یہاں پر نام لے لے بعینی اس کام کا، خیرا لی فی عاجل امری و آجلہ قال او فی دینی و معاشی و عاقبت امری فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی اللہم وإن كنت تعلم انہ شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری وقال فی عاجل امری و آجلہ فاصرفہ عنی وقدر لی الخیر حیث کان ثم رضنی بہ، یہاں تک ہے جی دعائیں۔ اب اس کا جو ہے مطلب ترجمہ بھی اردو کتاب سے ساتھ ساتھ میں اگر بول لیں گے تو بہت اچھا ہوگا، ورنہ دعا تو یہی ہے۔ باب مقلب القلوب وقول اللہ ونقلب افئدتهم وابصارهم، یہ باب ہے دلوں کے پھیرنے والے کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے قول کے بارے میں کہ ہم دلوں کو اور آنکھوں کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ وبه قال حدثنا سعید بن سلیمان عن ابن المبارک عن موسى بن عقبہ عن سالم عن عبد اللہ قال اکثر ما كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحلف اللہ ومقلب القلوب، کہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم کھاتے وقت میں یوں کہا کرتے تھے لا نہیں، ومقلب القلوب، کہ قسم ہے دلوں کو پھیرنے والے کی۔ تو اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے مقلب القلوب، میں آپ سے بول چکا ہوں، امام بخاری چونکہ رد جہمیہ اور رد معتزلہ پر کام کر رہے ہیں، وہ صفات باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ کی صفات کہیں نہ کہیں سے بھی لاتے ہیں امام بخاری۔ دلوں کا پھیرنا اللہ کا کام ہے تو اللہ کی ہو گئی صفات ہو گئی، مقلب القلوب اللہ ہے، مصرف القلوب اللہ ہے، یہ ہے۔ نہیں سمجھے جی؟ چلیے، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کا کل آئے گا اور پھر آپ کو یہ 99 نام بھی یاد کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام جس کو یاد نہیں ہیں یاد کر لینا ضروری ہے۔ چلیے گا، جائیے گا، کوئی سوال تو نہیں؟ سنمائے نہیں، ہم اس کو توقف کہتے ہیں، چونکہ جب صحابہ کے درمیان میں اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا کہ اللہ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا، تو اب اس میں کون ہے جو فیصلہ کر سکتا ہے؟ اب ہمیں یہ کرنا ہے، مثال کے طور پر حضرت عائشہ نے فرمایا ہے کہ نہیں دیکھا ہے، تو اس سے مراد ہم لیتے ہیں کہ کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں دیکھا ہے، تو ہم وہاں یوں کہہ دیتے ہیں دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو مطلب اس طرح سے ہم بتا کر کے جوڑنے کی کوشش تو کرتے ہیں، حضرت عائشہ، حضرت ابن عباس اور دونوں طرف کے صحابہ جو کہہ رہے ہیں کہ دیکھا نہیں دیکھا، دونوں کی باتوں کو جوڑنے کی کوشش ہم کیا کرتے ہیں۔ اور وہ کوشش کیسے کرتے ہیں؟ ہم اس طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ دیکھا نہیں ہے، جیسے حضرت عائشہ نے فرمایا تو ہم کہتے ہیں کہ کھلی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ دیکھا ہے تو وہاں یوں کہہ دیتے ہیں کہ ہم دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب آ جائیے، جب اس مسئلے کے اندر توقف ہے، توقف مطلب کسی ایک طرف کو نہ جاؤ، کسی ایک طرف کو بالکل جھکاؤ نہ ہو ہمارا، تو اب آپ دیکھیں بریلویت کی نعتوں کے اندر، بریلوی حضرات کی نعتوں کے اندر یہ بات بالکل صاف طور پر ملتی ہے کہ اللہ کو دیکھا ہے، یہ مانتے ہیں، وہ اللہ کو دیکھنا مانتے ہیں کھلی آنکھوں سے، اسی لیے ان کی نعتوں کے اندر، نظموں کے اندر اس طرح کے الفاظ آئے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی جی؟ اس لیے ہم یوں کہتے ہیں کہ اس طرح کی نعتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، خاص طور سے بریلویت کی جو نعتیں ہیں نا، ان سے تو اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں اپنے عقائد کا مطلب اس کے اندر ذکر کر ہی دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ الفاظ اس طریقے کے آ ہی جاتے ہیں جس سے ان کے عقیدے کی ترجمانی ہوتی ہے۔ تو ہمارے ہاں توقف ہے بہتر،
یعنی بس خاموشی کہ دیکھا ہے تو بھی صحیح، نہ دیکھا تو بھی صحیح۔ اگر کسی ایک طرف کو ہوتے ہیں تو صحابہ کرام دونوں طرف تھے، دونوں طرف والوں کو ناحق نہیں کہہ سکتے، اور مطلب بیان کرنا تو مطلب یہ بیان کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نہیں دیکھا تو جواب ہے کہ کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھا، یہ ان کا کہنے کا مقصد ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں دیکھا ہے تو جواب یہ ہے کہ دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، بات ختم۔ ہم اس طرح سے مطلب بیان کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، فیصلہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی جی؟ اب آپ اپنی جو ہے واٹس ایپ کھولو، دارالعلوم کا فتویٰ اور دیگر فتاویٰ اس کے اوپر آپ کو بھیج دیتا ہوں، چونکہ وضاحت کرنے میں ٹائم لگے گا۔ پھر ایلین کا جو سوال آپ نے کیا ہے، ایلین بولتے ہیں اس دنیا سے باہر کی مخلوق، جو اس دنیا جہاں کا نہ ہو، کسی اور گرہ کا، کسی اور جگہ کا ہو، اسے کہتے ہیں ایلین۔ یہ انگلش کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ یہی ہوتا ہے، اس دنیا سے باہر کی مخلوق۔ تو اب اس دنیا سے باہر مخلوق ہے، یہ بات تو طے ہے نا۔ اللہ رب العزت سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، تو یہ پال کسے رہا؟ اگر کہیں مخلوق نہیں ہے تو ایک جہاں تو یہ ہو گیا، باقی جہانوں میں اگر مخلوق نہ ہو تو پال کسے رہا؟ تو مخلوقات تو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایلین ایگزسٹ کرتے ہیں، موجود ہیں۔ اب ایک انٹرسٹنگ بات سنیں آپ بھی ایلین ہیں، میں بھی ایلین ہوں، ہم جتنے سنا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سب کیا ہیں؟ ایلین ہی تو ہیں۔ کیسے؟ ہم اس دنیا کی مخلوق نہیں ہیں، ہمارے بابا آدم جنت سے آئے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو چیز جس گرہ پر بنتی ہے اس کے لوکل اوریجنل پارٹس اس جگہ پر مل جاتے ہیں۔ کار یہیں بنی ہے، اس کے ٹوٹل پارٹس آپ کو یہاں مل جائیں گے۔ دنیا میں جو چیزیں بنی ہیں ان کے ٹوٹل پارٹس، اسپیئر پارٹس ملیں گے؟ نہیں ملیں گے۔ لیکن انسانی مخلوق جو ہے، چونکہ یہ اس گرہ کی مخلوق ہی نہیں ہے، یہ جنت کی مخلوق ہے، اس گرہ کی مخلوق نہیں ہے، اس لیے اس کے پارٹس دنیا میں اوریجنل نہیں ملتے۔ کسی کا ہاتھ کٹ گیا، انگلی کٹ گیا تو آرٹیفیشل تو کر سکتے ہیں، یا کسی اور کی اٹھائی اور یہاں لگا دی، وہ تو وہی ہے۔ لیکن بنا کر کے اوریجنل پارٹ اس دنیا کے اندر، ہمارے جسم کے کوئی بھی اوریجنل پارٹ اس دنیا والا کوئی سائنٹسٹ نہیں بنا کر کے لگا سکتا۔ سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ اب آپ دیکھیں جنت کے اندر جب ہم پہنچ جائیں گے، کہو انشاءاللہ پہنچیں گے، تو جنت کے اندر جب وہاں پر پہنچیں گے تو اب آپ دیکھیں ہمارے ٹوٹل پارٹس وہاں پر موجود ہوں گے۔ ہمارا دل یہ کرے گا کہ ہمارا چہرہ ایسا نہیں ایسا ہو، لو جی سامنے آپ کے جو ہے چہرہ ہوگا رکھا ہوا، یوں کر کے کرا اشارہ، وہ چہرہ آپ کے پاس لگ گیا۔ ہاتھ چینج کرنا ہاتھ کر لو، پیر چینج کرنے پیر کر لو، آنکھیں چینج کرنی ہے، جیسی بھی اچھی لگتی ہیں آنکھیں، کالی پیلی نیلی، وہ جو ہے چاہے جیسی کر لو۔ تو ہمارے ٹوٹل پارٹس اوریجنل جنت کے اندر ملتے ہیں اور کہیں نہیں ملتے ہیں۔ ہمارے بابا آدم اللہ نے وہیں ان کو پیدا کیا تھا، وہیں سے وہ اللہ نے یہاں پر ان کو بھیجا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا کی مخلوق نہیں ہیں، ہم باہر سے آئے ہوئے ہیں، اور جانا بھی کہاں ہمیں؟ باہر ہی جانا ہے، یہاں رہنا بھی نہیں ہے۔ اب سوچو اگر یہ ہمارا ہوتا، ہماری جگہ ہوتی تو ہم یہاں رہتے، لیکن ہمیں رہنا بھی نہیں ہے۔ مرنے کے بعد پھر دوبارہ واپس جنت کے لیے ہونی چاہیے نا، اگرچہ عمل کی وجہ سے گڑبڑ ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال ہمارا اصل ٹھکانہ تو وہی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی تھی؟ تو ہمارا اصل ٹھکانہ چونکہ جنت ہے، ہم وہاں سے آئے ہوئے ہیں چند دن کے لیے یہاں، اور یہاں سے پھر واپسی ہمیں وہیں پر پہنچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس اعتبار سے بتاؤ ہم اور تم کیا ہیں؟ ایلین ہے کہ نہیں ہے؟ اس اعتبار سے ہم اور تم بھی کیا ہیں؟ ایلین ہیں۔ تو کہاں ڈھونڈ رہا ہو تم ایلین؟ اب تم بھی ایلین، ہم بھی ایلین، سب ہم کیا ہیں؟ ایلین۔ یہاں گھومتے رہے، کتنے ایلین گھوم رہے ہیں۔ اب رہا مسئلہ کہ وہ جو کہنا چاہ رہے ہیں لوگ بات، جو آج کل ایلین گھوم رہے ہیں، وہ سب باتیں بکواس ہیں، وہ تو ویسے ہی کوئی نہ کوئی شوشہ انسان جو ہے چھوڑ دیتا ہے۔ ارے ایلین کہاں ڈھونڈ رہا ہو؟ ایلین تو ہم ہی موجود ہیں۔ اچھا فرشتے کیا ہیں جی؟ اب آپ بتائیے، ایلین ہی تو ہوں گے وہ بھی، ظاہر سی بات ہے۔ فرشتے اس جہاں کی تو ہے نہیں مخلوق، وہ تو اس جہاں کی مخلوق نہیں ہے، اسی کو تو کہتے ہیں ایلین۔ اور کہیں نہ کہیں جنات کو بھی آپ ایلین کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جنات بھی اس جہاں کی مخلوق نہیں ہے، وہ بھی کسی اور جگہ کی مخلوق ہے۔ لہذا
ایلین کہہ سکتے ہیں اسے بھی. ایسی کتنی ساری جو ہے وہ ہو سکتی ہے، مخلوقات بن سکتی ہیں جو ہمیں نہیں جو ہے دکھائی دے رہی ہیں. تو یہ سب کیا کہلائیں گے؟ ایلین. اس دنیا کی مخلوق کا نہ ہونا ہی ایلین ہے. چلو یس، ہاں یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں. اب کسی اور گرہ پر رہنے والا اس سے کہیں، وہ جو کہے گا صاحب ہمارے یہاں ایلین گھوم رہا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم لوگ وہاں گھوم رہے ہیں. یعنی چاند کے حساب سے ہم کیا ہیں؟ ایلین ہیں. اگر چاند پر کوئی مخلوق ہے اور وہ ہم لوگ گئے جو کہ وہاں چندریان 3 وغیرہ پہنچ گیا ہمارا بھارت کا، دنیا سے بھیجتے رہتے ہیں، ساری چیز جاتی رہتی ہیں. تو جیسے وہاں پر ہمارے جو ہے وہاں پر پہنچتے ہیں لوگ، یا وہاں پر جو سامان بھیجا وہ پہنچتا ہے، تو ان کے حساب سے ہم لوگ کیا کہلائیں گے؟ ایلین کہلائیں گے. بات صحیح ہے، غلط نہیں ہے. ان کے حساب سے ہم ہیں ایلین. اور ویسے بھی ہم تو یہاں کے حساب سے بھی ہیں. ہم تو اپنے یہاں کے حساب سے بھی ایلین. ہم یہاں کے ہیں کب؟ نہ ہمارے پارٹس ملتے ہیں یہاں. ہمارے جنت کے اندر ہمارے پارٹس ملتے ہیں، اوریجنل پارٹس. ناک، کان، ہاتھ، چہرہ، منہ، سب ٹوٹل ملے گا وہاں. جس کو چاہو چینج کر لو، جس کو چاہے بدل لو. بات سمجھ میں آئی جی؟ یہ ہے تھوڑی سی وضاحت ایلین کی. ہاں جی، دیکھیے یہ روایت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھے جب بے چینی ہوتی ہے تو میں آپ کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں. بہت زیادہ بے چین ہو جاتا ہوں، تب آپ کو آ کر کے دیکھ لیتا ہوں. تو میں جو ہوں سوال یہ کرنا ہے کہ کل جب آپ جنت کے اندر پہنچ جائیں گے تو آپ کے مقامات تو بہت اونچے ہوں گے، اور ہم لوگ پتہ نہیں وہاں تک پہنچے نہ پہنچے، مقام چھوٹا ہو. تو آپ کو دیکھے بغیر ہمیں چین سکون کیسے ملا؟ یہ روایت ہے. اس پر حضور نے فرمایا تھا المرء مع من احبا. یہ روایت کہ انسان اسی شخص کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس محبت سے مراد دینی محبت ہے، شرعی محبت ہے مراد. شرعی دینی محبت مراد ہے. یہ اس طرح کی کوئی محبت نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی جی؟ تو جو روایت سے معلوم ہوتا ہے نا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. جس صحابی نے جس انداز میں کہا ہے، تو اس انداز سے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرتا ہو، درود شریف پڑھتا ہو، کوئی بھی غلط کام نہ کرتا ہو، تو حضور سے محبت ہو گئی. تو اس محبت کے طفیل میں اللہ تعالی ہمیں وہاں پر بھیج دے گا. لیکن کسی انسان سے محبت ہے، پتہ نہیں وہ کہاں پہنچ گیا، وہ جہنم کے اندر پہنچ گیا. تو جو جس کے ساتھ ہوں گے اس سے محبت کریں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی. تو یہ چیز نہیں ہے. اس سے دینی شرعی محبت مراد ہے، دینی شرعی. اور اس میں سب سے اونچائی پر ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. یہ ہے جس کا مطلب.